حضرت فاطمہ الزہرا رضی اللہ تعالیٰ عنہ نے جا کے عرض کیا تھا کہ یا رسول اللہ صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم، حضور آپ کے پاس غلام آئے ہیں، تو جناب علی المرتضیٰ شیر خدا نے مجھے بتایا ہے، تو اگر ایک غلام مل جائے تو گھر کے کام کاج میں میرا ہاتھ بٹائے گا۔ اللہ اکبر! کیا کہا میرے محبوب نے؟ فرمایا پتر گھر جا 33 بار سبحان اللہ پڑھا کر، 33 بار الحمدللہ پڑھا کر، 34 بار اللہ اکبر پڑھا کر۔ جب یہ تو تسبیح ختم کرے گی اللہ غلام آزاد کرنے کا ثواب عطا فرمائے، غلام آزاد کرنے کا۔ انہوں نے اپنے گھر میں تھوڑے پہ گزارا کیا، اپنے گھر کے کام کاج کیے، چونکہ اب جلدی میں نے بات ختم کرنی ہے، 2-1 باتیں کر لوں اور جلدی سے۔ مجھے بوڑھوں کا، اور نہیں جی بوڑھے لوگ بھی ہوتے ہیں، بیمار بھی ہوتے ہیں، یہ تو سرکار تو نماز میں بھی خیال کرتے تھے۔ حضور فرماتے تھے دل کرتا ہے نماز لمبی پڑھاؤں پر پیچھے پھر بچوں کے رونے کی آواز آتی ہے، تو اس لیے میں ویسے بھی میں چھوٹی تقریر ہی کرتا ہوں، تو چلیں آج اور چھوٹی کر لیتے ہیں۔ بھائی سنیں گے آپ، ایک تو ان کی طبیعتوں کے اندر یہ حوصلہ تھا، دوسری آپ کو یہ کمال ملے گا، سیرت نگاروں نے عجیب بات لکھی کہ مہینہ مہینہ سیدہ کے گھر میں چولہا نہیں جلتا۔ ذرا توجہ کرنا، مالا مالے سخی نہیں ہوندے تے سخیاں کول مال نہیں ہوندا، ایتھے اوتھے دوویں جہانی سخی کنگال نہیں ہوندا۔ حضرت سیدہ فاطمہ کے گھر مہینہ مہینہ چولہا نہیں جلا، پر دروازے پہ جو بھکاری بھی آتا تھا اسے جھولی بھر کے عطا کیا جاتا تھا، اسے جھولی بھر کے ملتا تھا۔ ایک تو ان سے محبت کرنی ہے، ان کا ادب کرنا ہے، ایک ان کی سادگی پر غور کرنا، ایک انہوں نے دیا ہے۔ ہم نا سخاوت تو شروع ہی 5 روپے سے ہوتی ہے، ایک دوسرے کو دینا تو شروع کریں۔ اچھا اللہ خیر فرمائے۔ ہوتا یہ ہے کہ ہم نا ایک دوسرے کا خیال نہیں کرتے، تھوڑی تھوڑی توجہ کریں نا، تھوڑی تھوڑی تو غریبی میں فرق پڑے۔ آپ مجھ سے چھٹی بات سنیں، وہ کیا ہے؟ ان لوگوں کے اندر نا حلم بڑا ہے، تحمل مزاجی بڑی ہے، صبر بڑا ہے۔ ہمارے ہاں جتنے بھی آج کل مین ہمارے مسئلے خراب ہیں نا، طلاق، قتل، لڑائی، اس کے پیچھے کیا ہے؟ غصہ، تحمل مزاجی نہیں، ٹھہراؤ نہیں۔ اور میرے نبی پاک علیہ السلام نے فرمایا پہلوان ہوتا ہی وہ ہے جسے غصہ چڑھے تو اپنے اوپر کنٹرول کر لے، وہ پہلوان ہوتا ہے۔ پہلوان میرے عزیزو یاد رکھیں گے آپ کہ یہ لوگ بڑے حلیم تھے، بردبار تھے۔ نبی پاک علیہ السلام کے خاندان کا کمال یہ تھا کہ حلیمی۔ حضرت امام حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ کی کنیز نا آپ کے لیے کچھ چیز لے کے آئی تو اس کے ہاتھ سے گر گئی۔ ہمارے ہاں کوئی بڑا نقصان کر دے تو لوگ کہتے ہیں چلو جی چلو کوئی بات نہیں، اور کسی چھوٹے سے غلطی ہو جائے پھر ہمارے رویے بدل جاتے ہیں۔ وہ تیرے کو تجھے تیرے پیسے نہیں نہ لگے ہوئے، تجھے پرواہ کوئی نہیں، نہ تو فلاں کوئی نہیں، نہ تو فلاں۔ ہمارا فوری طور پر غریبوں کے حق میں معاملہ اور ہوتا ہے۔ امام حسن کی کنیز سے چیز گر گئی تو امام صاحب نے یوں دیکھا تو وہ کہنے لگی والکاظمین الغیظ والعافین عن الناس واللہ یحب المحسنین۔ فرمایا وہ لوگ جو غصہ پی جاتے ہیں، درگزر اختیار کرتے ہیں، یہ وہ نیکوکار ہیں جنہیں اللہ پسند فرماتا ہے۔ اس نے یہ آیت پڑھی۔ اب غلام کے لیے تو صرف معافی بھی بڑی بات تھی، بڑے بڑے پیسے دے کے غلام خریدا جاتا تھا، کم لوگ غلام آزاد کرتے تھے۔ جب اس نے گویا کہا معاف کر دیں، اس نے معافی مانگی تھی، امام حسن نے کہا معاف بھی کیا اور جا تجھے آزاد بھی کیا۔ یہ حلیمی تھی، یہ بردباری تھی، یہ ذوق تھا۔ پھر ان لوگوں کا 7ویں بات، نماز کے ساتھ بڑی دلچسپی تھی۔ 100 رکعت نماز نفل پڑھتے تھے دونوں بھائی فرضوں کے علاوہ، تو جو 10 محرم والے دن بھی پوری نہ پڑے۔ اس نے کیا محبت کی ان کے ساتھ۔ حضرت عباس کو نا 9ویں 10ویں محرم کی بیچ کی رات جب پیغام